السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ قرآن کی طرف جا رہے ہیں، اور قرآن میں ہم شروع کر رہے ہیں تجوید۔ ٹھیک ہے، تجوید کیا ہے، احکام کیا ہے، اس کے تعریف کیا ہے اس کی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے آہستہ آہستہ۔ لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم نے ابھی جاننا ہے کہ یہ کون سا علم ہے، اور اس علم کو سیکھنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اور کہاں سے ہم نے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اسکرین کی طرف، اور اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہم اس کا ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ علم التجوید۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا صفحہ ہے، یا اس کو یہ کور پیج کہیں، جو بھی کہیں، اس کو ہم کہیں گے علم التجوید، تجوید کا علم۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے کہ علم تجوید کی تعریف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، علم تجوید سے کیا مراد ہے، یعنی تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کا علم کیا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں کسی چیز کو عمدہ کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو آراستہ کرنا، یعنی کسی چیز کو کوالٹی دینا۔ ٹھیک ہے، اب اصطلاحی معنی میں یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی زبان کے حروف صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا عربی زبان، کیونکہ یعنی وہ علم جس کے ذریعے ہم عربی زبان کے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ جائیں، جس سے ہمیں عربی پر عبور حاصل ہو۔ کیوں حاصل ہو، آگے ہم بات کر رہے ہیں، تو جس میں مخارج اور صفات کا لحاظ کیا جا سکے۔ اب مخارج کیا ہیں، صفات کیا ہیں، سارا ذکر آ رہا ہے آگے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ اب آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کلمہ عربی زبان میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، دو باتیں ہوئی، قرآن عربی زبان میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث عربی زبان میں ہیں، جمعہ اور عیدین کے خطبے عربی زبان میں ہیں، نماز عربی زبان میں ہے، ذکر اذکار وغیرہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں عربی زبان میں ہیں، دعائیں وغیرہ جو حدیث سے جو ثابت ہیں عربی زبان میں ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی کتاب، دنیا کی سب سے اہم کتاب، وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ وہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتاب عربی میں ہے، تو جب یہ عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس کے لیے مختص کیا، اس کے لیے پسند فرمایا، تو عربی زبان کی ایک اہمیت آئی ہمارے پاس۔ باقی ساری چیزیں بھی ہم نے بیان کی کہ ساری عربی میں ہیں، تو قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، جو اتنی بڑی کتاب ہے جس کو عربی میں نازل کیا گیا، تو عربی زبان کا سیکھنا ہم پر لازم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، خاص کر قرآن کے الفاظ و حروف کو صحیح طرح سے ادا کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج و صفات اور صفات ذاتیہ و عرضیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ صفات ذاتیہ کیا ہیں، صفات عرضیہ کیا ہیں، ساری باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس علم کو حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا علم ہے، اور قرآن عربی میں ہے۔ آپ اس کو دوسری زبان میں تو پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ کریں گے، لیکن آپ کو جب عربی صحیح آتی ہو، آپ کو عربی کے الفاظ آتے ہوں، عربی کے حروف صحیح ادا کرنے والے ہوں، آپ صحیح کر سکتے ہو ادا، تو اس کے بعد آپ قرآن کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ جو ہے قرآن پر جب پڑھنے کی عبور حاصل نہیں کریں گے، آپ آگے جا کے نہ اس کا ترجمہ صحیح کریں گے اور نہ اس کی تفسیر میں آپ جا سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز آپ اس کو عمدہ طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے قرآن کے الفاظ اور تلفظ وغیرہ صحیح نہ ہوں تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اسی لیے ہم نے اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ عربی کے حروف ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، عربی کے جملے ہیں، پورا قرآن جو ہے یہ عربی ہے۔
تو اس کو پورا قرآن الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور الفاظ جو ہیں حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے آگے جا کے جو ہے نا حروف کو بھی سیکھنا ہے، حروف کے مخارج کون سے ہیں اور صفات کیا ہیں، اس میں ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہم کور کریں گے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تجوید پر ہم عبور کیسے حاصل کریں گے، مطلب میں تجوید والا کیسے بنوں گا، سوال آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ میں تجوید کیسے پڑھوں گا، تجوید کیسے سیکھ جاؤں گا، یا میں قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن کو صحیح پڑھنے والا کیسے بنوں گا۔ تو ان کے لیے دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ قرآن کو بار بار سنے گا، جتنا زیادہ سنے گا اتنا زیادہ اس کے سمجھ میں بات آئے گی، اتنا زیادہ وہ بولنے کے قابل ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ سنتے ہیں، آپ چاہے 15 سال تک سنیں، 20 سال تک سنیں، جب تک آپ سنائیں گے نہیں تب تک آپ قرآن سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ صرف سننا نہیں ہے، سنانا بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں قرآن، میں سنتا ہوں، بڑے بڑے قاریوں کو سنتا ہوں، ویڈیو دیکھتا ہوں، یوٹیوب پر جا کر دیکھتا ہوں، یہ یہاں جا کر دیکھتا ہوں، وہاں جا کر دیکھتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، لیکن تجوید میری صحیح نہیں ہوئی، یا میں نے تجوید صحیح نہیں پڑھا ابھی تک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ ان کے لیے ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ عالم کے سامنے، قاری صاحب کے پاس جا کر بیٹھیں گے، قرآن کو سنیں گے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے قاری صاحب کو سنائیں گے، تب جا کے ان کی اصلاح ہوتی رہے گی اور تجوید پر عبور حاصل کرنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ مسئلہ یہی ہوگا، اور یہی مسئلہ رہ جائے گا، اور قرآن کو ہم صرف پڑھنا تو چھوڑیں، قرآن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے متواتر چلتے چلتے علماء کرام اور جو قاری ہیں، حضرات ہیں، قراء جو ہیں، ان کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے مدرسوں میں یہ قرآن چلتا آ رہا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، اور ہمارے سے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اسی طریقے سے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، اس کا کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معجزے والی کتاب ہے، یہ قیامت تک معجزہ رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، جتنا ہم اس کو سیکھیں گے، جتنا ہم اس کے الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھیں گے، ان کو سنائیں گے، تب ہماری اصلاح ہوگی اور ہمارے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہوتے رہیں گے۔ اگلی بات ہے وہ نوٹ ہے کہ عربی زبان بہت نرم زبان ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوشش، مطلب سختی نہیں ہوتی، یہ بہت نرم زبان ہے، ادائیگی بہت آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بس بہت نرم زبان ہے، اس میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے، آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ زیادہ سے زیادہ سنی جائے اور پھر قاری صاحب کو سنائی جائے، ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے استاد کو سنایا جائے، جو صورت یا جو آیات استاد آپ کو دیتا ہے سیکھنے کے لیے، وہ آپ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اور پھر جا کے قاری صاحب کو جب سنائیں گے تو قاری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آپ کے تلفظ صحیح ہو گئے، ابھی آگے جا کے دوسری صورت شروع کرنے۔ تو اس طرح سے آپ کو تجوید پر عبور حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور قرآن کے الفاظ صحیح ہوتے رہیں گے۔ جتنے آپ قرآن کے الفاظ کو، تلفظ کو صحیح پڑھنے والے ہو جائیں گے، تب آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی صاد اور ضاد میں کیا فرق ہے، صاد اور سین میں کیا فرق ہے، اور زے اور سین میں کیا فرق ہے، اور ذال اور ضا میں کیا فرق ہے، ضاد کیا ہے، ضاد ہے یا ضاد ہے یا ذال ہے، کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آگے جا کے ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تجوید کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ اب جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، لوگوں کے اعتبار سے، کہ جو لوگ قرآن پر، کچھ لوگ ہیں جو عبور حاصل کر چکے ہیں یا قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا ان کی زبان جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو لے سکتی ہے، ان کے زبان پہ الفاظ آ جاتے ہیں، وہ سیکھنا ان کے لیے آسان ہے۔ تو ایک وہ ہیں جو ان کے لیے سختی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا لحاظ رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ہر چیز پر، ہر لفظ میں، ہر تلفظ کو اور ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے لحاظ رکھیں گے۔ ان کے لیے تھوڑی سختی ہے، کیونکہ وہ قابل ہیں اس کے کہ وہ الفاظ کو صحیح کریں۔ دوسرے لوگ ہیں جن کے لیے نرمی ہے، وہ لوگ ہیں جن کی زبان اس پہ نہیں آ رہی، مطلب زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ رہے،
اور ان کی زبان عربی ہے بھی نہیں، مثال کے طور پر دوسرے قوموں والے لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی یا عربی پر عبور حاصل نہیں ہے ان کو، تو ان کے لیے جو ہے نرمی ہے۔ ابھی آگے تک ہم دیکھتے ہیں اس بات کو واضح کر رہے ہیں، مزید واضح کریں گے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ہم مثال کے طور پر کہ نمبر 1 جو ہے مخارج حروف ہے۔ اب مخارج حروف کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا اور اس میں تجوید کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ مخارج وہ جگہ ہیں اپنے منہ کے اندر، اپنے سر کے اندر یا اپنے حلق کے اندر، وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ مخارج ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں سے وہ حروف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان مخارج کو سمجھنا اور ان کے الفاظ کو وہیں سے ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ لازم ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی کو حرام قرار دیا گیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج سے ہی حرف کو ادا کرنا ہے اور اسی کے مطابق اس کو پروناؤنس کرنا ہے، جس کو انگلش میں پروناؤنسیشن کہتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو ہم ادا کریں گے، قرآن کے الفاظ کو اور حروف کو اپنے مخرج سے صفات کے ساتھ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر الرحمن جو ہے اس میں ہا کو خا پڑھنا یا ہا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور رحمان کی جگہ الرخ، رخ یا رہ، جس طرح اردو والے لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بہت غلط ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہا جو ہے یہ نہ ہا ہے اور نہ خا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے کور کرنی ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ یہ آگے جا کے ہم بات جو ہے واضح کر رہے ہیں اور آگے جا کے ہم اگلے اسباق میں چیپٹرز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ساری چیزیں ہم کور کر رہے ہیں، لیکن یہ تجوید کا ایک کور پیج سمجھیں، یا اس کو جو ہے نا ہم تجوید کی تعریف کر رہے ہیں کہ تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اب اس صفحے پر آ کے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک تو وہ تھا مخارج حروف تھا اور دوسرا جو ہے صفات حروف۔ اب صفات حروف میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ صفات ہیں جن کو بدلنے سے یعنی غلط ادا کرنے سے حروف اپنے مخرج سے نکل کر دوسرے مخرج سے مل جاتے ہیں، یعنی اپنی حرکت جو ہے اپنی جگہ سے ہی ہل جاتی ہے۔ تو یہاں پر تجوید کے احکام پر عمل کرنا یہاں بھی لازم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مخرج سے ہی حرف کو ادا کرنا ہے، دوسرے مخرج میں نہیں لگے جانا۔ جیسے ضاد کو دال کے مخرج سے ادا کرنا یا ضاد کو ضا کے مخرج سے ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں عصا، عصا میں سین کو صاد پڑھنا عصا۔ اب عصا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شاید، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ عصا، عصا کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ کیا، عصا گناہ کیا۔ اب گناہ کرنا اور ہو سکتا ہے وغیرہ تو یہ معنی تو الگ ہیں۔ اب عصا صاد ہے اور وہ عصا سین ہے۔ اب اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہے الطلاق، طلاق جو ہے طلاق کو کہتے ہیں، جو طلاق ہے اس میں طا کو جو ہے تا پڑھنا، طلاق پڑھنا، اور طلاق میں طا پڑھنا، طلاق پڑھنا۔ تو طلاق جو ہے ملاقات والے دن یعنی قیامت کا دن مثال کے طور پر، تو طلاق وہ دن یا وہ طلاق ملاقات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو تا کو طا پڑھنا، موٹا پڑھنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کا لحاظ رکھنا ہے، یہ چیزیں ہم نے آگے جا کے سیکھنی ہے۔ دوسرا جو ہے اس کی دوسری قسم کون سی ہے صفات والے حروف میں، کہ وہ صفات جنہیں تزنیہ اور تحسینیہ کہتے ہیں۔ تزنیہ تحسینیہ وہ صفات ہیں جن میں قراء حضرات جو ہیں ان کو بہت لحاظ رکھنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، اور جو جن کو عبور حاصل نہیں ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی نرمی ہے، جب تک وہ اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتے تب تک ان کے لیے تھوڑی سی چوٹ ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا اس پر عبور حاصل کریں گے۔ اس میں زیادہ تر لحن خفی ہے، لحن خفی کیا ہے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن لحن خفی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑی غلطی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر عبور حاصل نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک، جو کریں گے ان کے لیے لحن خفی بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے اور اس سے بچنا ہوگا۔ تو اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، ایک جو ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا ہوگا، تزنیہ اور تحسینیہ جو ہے اس کو ہم کیسے سیدھا کریں گے کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر استاد کو آمنے سامنے سنانا ہے، الفاظ استاد کے سامنے ادا کرنے ہیں، ہم نے حروف کو ادا کرنا ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر، اور استاد جو ہے وہ بالکل ہمارے منہ کی طرف دیکھے اور اس کو سنے اور اس کو دیکھے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو کیا ہوگا کہ اس حکم پر بھی عمل کرنا لازم ہے، ورنہ اگر استاد نے آمنے سامنے نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، آپ کے حروف ادا کرتے ہوئے شاگرد کو نہیں دیکھا، تو سند میں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، وہ سند نہیں دے سکتا کیونکہ سند جھوٹی ہو جائے گی،
اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو جو ہے نا قرآن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوسری وہ ہے کہ وہ تلاوت جو عادت کے مطابق کی جائے، جیسے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وہ قاری جو تجوید کے احکام پڑھ چکا ہو اور قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو، اگر وہ شخص یہ غلطی کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی بےغوری ہے، لہن خفی وغیرہ چھوٹی نا، تزئینیت تحسینیہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرا کیا ہے، عام مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس کے یعنی اس حکم صفات تزئینیہ تحسینیہ پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کو تو عبور حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی چوٹ ہے، کیونکہ وہ باقی ضروری احکام پر تو عمل کرتا ہے لیکن قرات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، یا مطلب اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا جس طرح قاری حضرات کرتے ہیں، تو اس کو اس چیز میں تھوڑی سی نرمی ہے۔ یہ اس کا پورا چارٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے باتیں کی کہ صفات الحروف جو ہے، مخارج حروف ہے اور صفات حروف دو چیزیں ہیں، تجوید کے قواعد احکام پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ مخارج حروف میں کسی قسم کی غلطی ناقابل قبول ہے، اس میں وہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور صفات الحروف جو ہے اس میں صفات تزئینیہ تحسینیہ ہے، وہ صفات جن کے دو قسمیں اور پھر ان میں سے دوسری قسم کے اور دو قسمیں ہیں۔ تو یہ سارا چارٹ ہے، اس کی بھی آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ کور کریں گے تجوید کا معنی، تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن کو ہم نے کیوں سیکھنا ہے، کیونکہ عربی زبان میں سب کچھ ہے، تو عربی زبان کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو نحو کی کلاسز ہوں گی جس میں عربی گرامر ہوگا، لیکن یہ بھی تجوید میں یہ ہوگا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کریں گے انشاءاللہ، وہ سیکھیں گے ہم سب مل کر قرآن کو انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے لے کر ہماری کوشش ہوگی سورہ ناس تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ مل کر سیکھیں گے، بچے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، بڑے بھی سیکھیں گے، تو جس سے ہمارے الفاظ کی ادائیگی میں ہمیں عبور حاصل ہو اور اس میں ہماری جتنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح ہو سکے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔